की सदा में खुशामदीद। मैं आपका भाई बाबर मसीह आपके लिए हाजिर हूँ। मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आपको तंदुरुस्ती और सेहत दे। खुदावंद आपकी निगहबानी और हिफाजत करे। खुदावंद आपको हर दुख से, हर कमजोरी से, हर बीमारी से महफूज रखे। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का जो जिंदा पाक कलाम हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ यूं इस तरह से है। यशायाह नबी का सहीफा है। तो बहुत ही अच्छा आज का कलाम मुकद्दस है जो खुदावंद ने हमको अता किया, हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो मेरी मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज के कलाम मुकद्दस को थोड़ा गौर से सुनना। इसके वसीले से हम निजात पाएंगे, इसके अपनी जिंदगियों को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि हमारा वाहद वसीला कलाम मुकद्दस है जो हमको रास्ता बताएगा और हमको ये तालीम देगा कि आपने अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है। जो खुदावंद यीशु मसीह हमको फरमाते हैं वो कलाम मुकद्दस के जरिए हमको पता चलेगा। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, जो भी हम पाक कलाम पढ़ते और सुनते हैं प्यारे भाइयों, आपसे दरखास्त करता हूँ कि उस पर थोड़ी गौर किया करें, क्योंकि अगर हम कलाम मुकद्दस को गौर से सुनेंगे तो हमको अच्छे से समझ लगेगी, तह तक जा पाएंगे खुदावंद हमारे लिए क्या फरमाता है। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का बहुत ही खूबसूरत पैगाम है। तो छोटी से आप सबसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमिल लिखना ना भूलिएगा, और इस वीडियो पैगाम को आगे दूसरे बहनों भाइयों तक भी शेयर लाजमी कीजिएगा। आप सबसे ये मेरी रिक्वेस्ट है। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आपकी हिफाजत और निगहबानी करे। चलो ओ मेरे बहनों भाइयों, आज का कलाम मुकद्दस सुनते और सीखते हैं कि खुदावंद ने हमारे लिए आज की कलाम मुकद्दस में क्या हमारी जिंदगी के लिए बेहतर अनायत किया है। यशायाह नबी का सहीफा उसका 55 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 5 आयत तक खुदा उनका जिंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना। आज का हमारा नुमान है निजात की दावत। निजात की दावत। ऐ तमाम प्यासो, पानी के पास आओ, और जिसके पास नकदी ना हो आओ गल्ला खरीदो और खाओ। आओ और बगैर नकदी के और बगैर कीमत मैं और दूध खरीदो। तुम क्यों इस चीज के लिए जो रोटी नहीं नकदी खर्च करते हो, और उस चीज के लिए जो सैर नहीं करती मुशक्कत उठाते हो। तुम गौर से मेरी बात सुनो और अच्छी चीजें खाओ, और तुम्हारी जाने फरमानी से लज्जत उठाएंगी। अपना कान झुकाओ और मेरे पास आओ, सुनो तो तुम्हारी जान जिंदा रहेगी, क्योंकि मैं तुमसे अब्दी अहद बांधूंगा, जानी के दाऊद की सच्ची नेमतें तुम्हें दूंगा। देख मैंने उसे कौमों के लिए गवाह और उम्मतों के लिए पिशवा और फरमानाइल मुकर्रर किया। देख तू एक कौम को जिसको तू ना जानता था बुलाऊंगा, और जो कौम तुझे ना जानती थी वो खुदावन तेरे खुदा इसराइल के कदूस की खातर तेरे पास दौड़ी आएगी, इसलिए कि उसने तुझे जलाल बख्शा है। आज का कलाम मुकद्दस पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत और खुदावंद का शुक्र हो। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का कलाम मुकद्दस हमने सुना तो थोड़ी आज के कलाम मुकद्दस पर रोशनी डालते हैं कि खुदावंद हमको क्या सिखाता है, खुदावंद हमको क्या रहनुमाई अता करता है। तो थोड़ी इस पर रोशनी डालते हैं। तो कलाम मुकद्दस की पहली आयत से शुरू करते हैं। खुदावंद फरमाता है कि ऐ तमाम प्यासों, पानी के पास आओ, और जिसके पास नकदी ना हो आओ गल्ला खरीदो और खाओ। क्या खूबसूरत बात है कि जिसके पास नकदी ना हो गल्ला खरीदो और खाओ, क्योंकि प्यासे को कुएं के पास जाना ही पड़ता है। हम तो हर वक्त ही प्यासे रहते हैं, कभी दुखों की वजह से, कभी तकलीफों की वजह से, कभी जिंदगी की मुश्किलात की वजह से हम प्यासे रहते हैं, और कभी कभी हम हमारे कारोबार की वजह से हम प्यासे रह जाते हैं, भूखे रह जाते हैं। ऐसी बात नहीं खुदावंद कर रहा। आपको खुदावंद वो खुराक दे रहा है जिसमें आपको नकदी ना खर्च करनी पड़े। वो खुराक क्या है? रूहुल कुद्दस। वो रूहुल कुद्दस आप और मुझ पर अनायत करेगा
تو ہم کبھی بھی پیاسے نہیں رہیں، نہ ہم کو کھانے کی طلب ہوگی اور نہ پانی کی پیاس رہے گی۔ اگر ہماری روح کو جے خداوند یسوع مسیح اپنی روح القدس سے پلائے گا تو میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، اس بات کو ہم کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہم بہت ساری باتوں سے الجھے ہوئے ہیں، اپنے گھریلو معاملات کی وجہ سے اکثر پریشان رہتے ہیں۔ تو خداوند کیا فرماتا ہے کہ اے تھکے ماندے بوجھ لدے لوگوں میرے پاس ہو، میں تجھے آرام دوں گا۔ تو کیوں کر ہم خداوند سے دور بھاگتے ہیں؟ کیونکہ ہماری فکریں وہ کرتا ہے، ہمارے بوجھ وہ اٹھانے والا ہے۔ سب سے بڑا بوجھ ہماری زندگی کو بچا لیا اپنا کفارہ دے کر، اپنی زندگی کا کفارہ دے کر ہماری زندگی کو بچا لیا کہ جو بھی میرے نام سے خداوند کے پاس جائے گا تو خداوند اس کو رہائی بخشے گا۔ تو میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، تھوڑا خداوند کی باتوں پر غور کیا کریں تو خداوند ضرور ہم کو نجات دے گا، خداوند ہم کو ضرور رہائی دے گا، ہماری مشکلاتوں کو بھی کم کرے گا، تو ہم کو رہنمائی عطا کرے گا آپ لوگوں نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ آپ جب بھی گھر سے نکلا کریں خداوند سے دعا کیا کریں کہ اے خداوند ہم تیرے ہی ہاتھوں میں اپنے آپ کو سونپتے ہیں، اور تو ہماری فکریں سب تیرے ہاتھ میں ہیں، تو جانتا ہے کہ میرے بچوں کو کیا ضرورت ہے۔ ہم کو اپنی فکریں خداوند پر ڈالنی چاہیے، کیونکہ وہ ہماری فکر کرنے والا ہے۔ ہم فکر کر کے بھی کیا کر سکتے ہیں؟ ہم فکر کر کے بھی کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم ایک بال کو بھی کالے سے سفید کر سکتے ہیں یا سفید سے کالا کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، ہم کیوں کر اپنی اتنی بڑی زندگی کا بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں؟ اپنی فکریں ہم خداوند یسوع مسیح پر ڈالیں۔ جب ہمارا خداوند یسوع مسیح ہم سے فرما رہا ہے کہ اے تھکے ماندے بوجھ لوگوں میرے پاس ہو، میں تجھے آرام بخشوں گا، تو کیوں کر ہم اپنی فکروں سے آزاد نہیں ہوتے؟ فکر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، مگر کچھ حد تک خداوند پر بھروسہ کیا کریں، خداوند پر توکل کیا کریں، تو ہماری زندگی کی مشکلاتیں کم ہو جائیں گی۔ وہ مشکلاتیں جو ہم کو خداوند کے پاس جانے سے روکتے ہیں، کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ آپ مشکلاتوں میں الجھے رہو اور خداوند کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ خداوند ہماری فکریں کرنے والا ہے۔ تو میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، ہم کو خداوند کی باتوں کو ماننا چاہیے، خداوند پر بھروسہ کرنا چاہیے اور خداوند پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ اس نے کہا ہے جو ڈھونڈے گا وہ پائے گا، جو کھٹکھٹائے گا اس کے لیے کھلا جائے گا، جو مانگے گا اس کو دیا جائے گا۔ اگر ہم خداوند کو ڈھونڈیں گے تو اس کو ضرور پائیں گے، اگر اس کا دروازہ ہم کھٹکھٹائیں گے تو ہمارے واسطے ضرور کھولے گا، ان سے مانگے گے تو ہم کو وہ ضرور عنایت کرے گا۔ ہر چیز ہم کو عنایت کرے گا، دنیاوی اور روحانی بھی۔ دنیاوی ہماری خوراک ہے، گھر کے معاملات ہیں، ان میں بھی ہماری رہنمائی کرے گا کہ آپ نے ان معاملاتوں کو کیسے سیٹ اپ کرنا ہے، تو خداوند ہم کو یہ رہنمائی عطا کرے گا۔ میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، آگے کی بات کلام مقدس کی دوسری آیت بھی دیکھتے ہیں کہ اور بغیر نقدی کے اور بے قیمت میں اور دودھ خریدو، تو تم کیوں اس چیزوں کے لیے جو روٹی نہیں نقدی خرچ کرتے ہو، اور اس چیزوں کے لیے جو سیر نہیں کرتی مشقت اٹھاتے ہو؟ تم غور سے میری بات سنو اور اچھی چیزیں کھاؤ، تمہاری جانیں فرمائی سے لذت اٹھائیں گی۔ ہم لذت تبھی اٹھا سکیں گے کہ اگر ہم خداوند کی بات کو مانیں گے، ہم خداوند پر بھروسہ کریں گے، خداوند پر توکل کریں گے، تو تب ہی ہم فرما برداری ہمارے لیے لذت بنے گی۔ تو میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، کلام مقدس کو سنجیدگی سے لے کر اس کو تھوڑا سوچا کریں کہ خداوند ہمارے لیے کیا بیان کرتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم جہاں پر کلام سنا اور جہاں پر ہی چھوڑ دیا، ایسے اپنے آپ کی زندگی کو نہ بکھیریں، نہ جھاڑیوں میں دبے رہیں، نہ راہ کے کنارے گریں اور نہ ہی پتھریلی زمین پر۔ ایسے خداوند کے کلام کو قبول کریں کہ جیسے ہم زرخیز زمین میں یہ بیج بو دیا ہو۔ یہ خداوند کی باتیں ہمارے لیے بیج ہے اور ہم اس کی زمین ہے۔ اس زمین سے ہم اچھا پھل دیں گے تو خداوند ہم کو رہنمائی عطا کرے گا۔ میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے وہ طریقہ
ہمارا کلام مقدس اور خداوند یسوع مسیح ہے، جب تک اس کے پاس نہیں آئیں گے تو ہم اپنی زندگی کو نہیں سنوار سکتے، کیونکہ خدا ہم کو یہ اپنی رہنمائی عطا کرے گا، اپنی رہنمائی دے گا، تو پھر ہی اس وسیلے سے ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکیں گے۔ تو ہم کو اپنی زندگیاں اب تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آخری زمانے کی بابت خداوند نے بتایا ہوا ہے۔ تو اگر آخری زمانے میں ہم کلام مقدس اور خداوند یسوع مسیح میں مضبوط نہیں رہیں گے، ہمارے بہت برے حالات ہوں گے، کیونکہ خداوند ہم کو وقت دے رہا ہے، ہم کو بار بار کہتا ہے کہ اے میرے بچوں میرے پاس ہو، میں تجھے بلا رہا ہوں، میری بات سنو اور میری باتوں پر غور کرو، کیونکہ میں تمہارا باپ ہوں اور تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہوں، میں آپ کو آواز دیتا ہوں کہ میرے پاس آ جاؤ۔ میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، کلام مقدس کو تھوڑا سنجیدگی سے لیا کریں، تو ہم پھر ہی اس کے وسیلے سے نجات پائیں گے، کیونکہ خداوند ہم کو نجات دینا چاہتا ہے، ہم نجات پانا نہیں چاہتے، کیونکہ ہم خداوند کے قریب جائیں گے تو ہم کو نجات ملے گی، ہم پر رہنمائی ہوگی، ہم کو وہ رحمتیں عطا کرے گا جو خداوند نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے رکھی ہیں۔ میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، خداوند کے کلام کے پاس جائیں، نزدیک جائیں، خداوند کی فرما برداری کریں، تو ہم کو خداوند رہنمائی عطا کرے گا۔ میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، آج کا جو کلام مقدس پڑھا اور سنا گیا ہے، تو خداوند ہم سب کو اس وسیلے سے بڑی برکت دے، ہماری زندگیاں تبدیل ہوں آج کے کلام مقدس سے۔ تو خداوند ہم کو رہنمائی عطا کرے، اپنے دلوں کو ہمیشہ پاکیزگی کے ساتھ کلام مقدس کو سنا کریں، خدا سے ہمیشہ دعا کریں کہ اے خداوند ہم کو رہنمائی عطا کر، کہ ہم تیرے کلام مقدس کو جان پائیں اور اس کو جان کر ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ تو میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، چھوٹی سی دعا کرتے ہیں خداوند کے آگے کہ آج کے کلام مقدس کے ذریعے سے جو خداوند نے ہم کو ہدایت بخشی ہے، ہم اس ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ قدوس قدوس زندہ آسمان باپ، تو جو تھا، تو جو ہے، تو جو آنے والا ہے، پیارے خدا تیرے شکر کرتا ہوں پیارے خدا اس وقت کے لیے، اس زندہ پاک کلام کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں عنایت کیا پیارے خدا۔ آج کے کلام مقدس کے وسیلے سے پیارے خدا، جتنے بہنوں بھائیوں نے آج کا کلام مقدس سنا، وہ اس کلام مقدس سے اپنی زندگیاں تبدیل کرنا شروع کر دیں، آج کے کلام مقدس کے وسیلے سے وہ نجات پائیں، آج کے کلام مقدس کے وسیلے سے ان کی زندگیاں تبدیل ہوں، اور آج کا کلام مقدس ان کی زندگیوں میں پھلدار ٹھہرے۔ مانگ لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ تو میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، آج کا جو پیغام اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیے گا، اور اس ویڈیو پیغام کو آگے شیئر بھی لازمی کرے۔ آپ سب سے میری درخواست ہے، خداوند آپ کو خوش رکھے، خداوند آپ کی حفاظت کرے، خداوند آپ کی نگہبانی اور حفاظت کرے، خداوند آپ کو ہر دکھ سے، ہر کمی سے، ہر کمزوری میں محفوظ رکھے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، میری طرف سے بہت بہت سلام ہو، خداوند کا شکر ہو۔